حضرت یاجوج ماجوج کیا کہہ رہے ہیں, مل گئی ہے, کیا ہوا ہے؟ صحیح لگ رہا ہے. اچھا ٹھیک جی ہے, ان کا جو دیوار ہے جی اچھا مل گیا. میرے خیال سے وہ جو ذوالقرنین جو دیوار بنایا تھا ان کو روکنے کے لیے وہ موجود ہے, اور وہ ہے دیکھیے بات میں بیچ سے کر رہا ہوں, آگے بھی بہت کچھ باتیں ہیں جو کرنے کے بعد یہ واضح ہوں گے. تبلیسی میں جی جی یہ ہے ایک دیربند کا جو علاقہ ہے. وہ حضرت کو نظر آئی ہے پیچھے, وہ پیچھے ہے, ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے, وہ زوم کریں, چلی گئی ہے وہ. جی میں نہیں آپ نے ریسرچ غلط کی ہے. آپ اگر بیسک ترجمہ قرآن بھی دیکھ لیتے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا. جی ابو محمد صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی صاحب امید ہے خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. اور بہت بہت شکریہ, آپ لوگ اتنا محنت کر رہے. آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کا یہ محنت ہے قبول فرمائے. آمین. جی حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں آپ کا, وہ ذوالقرنین کے حوالے سے آپ تفسیر کر رہے تھے ایک ویڈیو میں. جی میرا ایک سوال ہے, کئی سوال ہیں, ان میں سے آپ نے ایک حدیث کو ضعیف قرار دیا, اور جو یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے, اس کا اگر تحقیق تھوڑا مجھے دکھا دیں اگر, کیونکہ میرے خیال سے وہ حدیث صحیح ہے, میں تحقیق کر کے دیکھا. بات ہو رہی ہے کون سی حدیث کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی حدیث کی بات ہو رہی ہے؟ وہ یاجوج و ماجوج کو جو نکلنے کے بارے میں جو حدیثیں ہیں, آپ اس کو ساری حدیثوں کو تو میں نے ضعیف نہیں کہا ہوگا کہ جی ساری حدیثیں ضعیف ہیں, یہ تو پاسبل نہیں ہے. کسی ایک حدیث کو ضعیف کہا ہوگا, غالباً وہ ابن کثیر سے حوالہ دکھا رہے تھے وہ صاحب, اس روایت کو میں نے ضعیف کہا ہوگا چونکہ وہیں لکھا ہوا ہے ابن کثیر میں. اس موضوع کو پھر آپ اپنی طرف سے ایکسپلین کیے تھے جو حدیث کا ساتھ ملتا نہیں ہے, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال سے آپ سامنے نہ آئے نا وہ حدیث مجھے بتائیے کون سی ہے, تو میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. اب اس طرح تو میں نے پتہ نہیں کیا کیا بات کہی ہے. ابو محمد بھائی ایسے کر لیتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہے تو بتا دیں, آپ ہم سے ضرور پہلی پوچھنی ہے, آپ ریسرچ کیا, آپ بتا دیں ہمیں کون سی حدیث تھی. چونکہ آپ نے ریسرچ کر لی نا, آپ کے اعتبار سے صحیح ہے تو وہ صحیح حدیث پیش کر دیجیے, پھر اب بات ہو جائے گی, اس سے تو کوئی فائدہ نہیں نا. جی میں تھوڑی دیر مجھے مولا دیجیے. ایک سنن ابن ماجہ کی 4080 نمبر ایک حدیث ہے, اس میں جو الفاظ ہے ان یاجوج و ماجوج یحفرون کل یوم 4080. اچھا ٹھیک. میں اس موضوع کا حدیث دکھا رہا ہوں, مجھے ایگزیکٹلی آپ کا جو بتایا ہوا حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا. جی اچھا, اب اس میں اب اس موضوع کا جو حدیث آپ نے بتایا اس کا نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے, تو بھائی اس حدیث کو ضعیف نہیں کریں. اچھا تو پھر میں اس حدیث کا نمبر آپ اس ویڈیو سے میں نکال کے پھر آپ میں دوبارہ سوال کروں گا. مجھے معلوم, مجھے یاد جہاں تک آ رہا ہے وہ یہ کہ انہوں نے جن صاحب سے بات ہو رہی تھی انہوں نے ابن کثیر کا حوالہ دیا تھا کہ ابن کثیر میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے اور کعب احبار سے یا کسی سے بات نہیں ہو رہا ہے. آپ تفسیر کرتے ہوئے ایک حدیث کا آپ خود بتا رہے تھے. اچھا تفسیر کی بات, اچھا تو ٹھیک, اس کا حوالہ دیجیے گا. اور کچھ چیز میں بتانا چاہوں گا, یہ آپ نے جو ان کا جو سفر کے بارے میں بتائے ہیں ہسٹوریکلی, ان میں سے آپ بتا رہے تھے کہ وہ جب ایسٹ کی طرف روانہ ہوئے وہاں سے, یہ کیا آپ کنفرم ہے اس بات کا جو وہ مطلب آپ جو کہہ رہے تھے؟ دیکھیں اس طرح ایران کی طرف پہلی بجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر میں کنفرم نہیں ہوں گا تو میں خامخواہ کی بات کیوں کروں گا؟ یعنی یہ پوچھنا کہ بھائی آپ کنفرم ہے کہ آپ اس وقت کیا جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے. آبویسلی بات ہے, اگر صحیح کہی جا رہی ہے وہ تو وہ اسی لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں.
آپ اگر اس کو صحیح نہیں سمجھتے تو آپ اس کے مقابلے میں کوئی بات رکھیں تاکہ اس پر گفتگو ہو. جی بہت بڑھیا. تو بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیں گے تو میرا بھی اس کے اوپر تھوڑا سا محنت ہے. میں اس کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کا رائے لینا چاہتا ہوں. کیا خیال ہے؟ کب رکھنا چاہیں گے؟ ابھی مختصر رکھ لیجئے. جی فرمائیے. اور میں ایک گوگل میپ کو شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ کا اجازت ہے. ٹھیک. جی اور جی حضرت یاجوج ماجوج کیا کہہ رہے ہیں؟ مل گئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ صحیح لگ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی نہیں، ان کا جو دیوار ہے جی اچھا مل گیا. میرے خیال سے وہ جو ذوالقرنین جو دیوار بنایا تھا ان کو روکنے کے لیے وہ موجود ہے. اور وہ ہے دیکھیے بات میں بیچ سے کر رہا ہوں. آگے بھی بہت کچھ باتیں ہیں جو کرنے کے بعد یہ واضح ہوں گے. تبلیسی میں جی یہ ہے ایک دیربند کا جو علاقہ ہے. وہ حضرت کو نظر آئی ہے پیچھے. وہ پیچھے ہے. ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. وہ زوم کریں. چلی گئی ہے وہ. جی میں دیربند کا دکھا رہا ہوں. میں یہی ہے دیربند کا جو علاقہ ہے. ہاں وہ پیچھے. اور میں تھوڑا سا مختصر سا پیچھے کا جو آیات ہیں اس سب کو ریلیٹ کرتے ہوئے یہاں تک آؤں اگر آپ کا اجازت ہے تو. نہیں پیچھے کا جو ثم اتبع سبابا کے حوالے سے جہاں سے بات جائے گی. آپ نے مجھے بتائیں کہ گوگل میپ کے علاوہ آپ کا جو ریسرچ کا جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ جی جو قرآن کا آیات ہے اور حدیثیں ہیں. حدیث مبارکہ جو ہے. اور جی دیکھیے پہلے جو ذوالقرنین نے سفر کیا وہ یہ بلیک سی سے لے کے استنبول تک یہاں کہیں کیا ہوگا. اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے لیکن اس طرف دیکھیں میرے خیال سے میرے بھائی ایسا ہے ایک کام کریں آپ اس کا بعد میں جو ثم اتبع سبابا یہاں سے مجھے تھوڑا کنفرم ہے. کنفرم مطلب میں مطمئن ہوں. وہاں سے لے کے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تبلیسی میں ہے وہ دیوار. جی میں دیوار بھی دکھاؤں گا. لیکن میں پوچھ رہا ہوں وہ کدھر ہے؟ تبلیسی میں ہے؟ جارجیا میں؟ جارجیا میں. جی تو میں نے بھی اپنی ویڈیو میں وہی بات کہی. آپ نے کہی ہے لیکن میں نے بھی وہی بات کہی. اور یہی نقطہ نظر مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے. حضرت آپ نے میپ نہیں دکھایا ہوگا اس ویڈیو میں. ہاں میپ نہیں دکھایا میں نے. ہاں وہ ان کی ریسرچ ہے. جی دیکھیے یہ جو دیربند کا جو یہاں پہ 2 وال ہیں. ٹھیک. جو وہاں پہ جو قرآن میں جو آیات جو ذکر ہوا ہے وہاں پہ میں تھوڑا آیات کا نمبر دیکھ لیتا ہوں. میرے بھائی ایک کام کریں چونکہ یہ جو ہے نا دیکھیں موضوع سے ہٹ کر بات ہو گئی ہے کہ میں نے ایک بات کہی آپ اس پر کوئی نئی تحقیق پیش کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ نہیں ہے کہ نہیں تو نہیں ہے. اس سے اس فیکٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یاجوج ماجوج تھے ہیں اور وہ آئیں گے. اس سے اس فیکٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیوار آپ کا کہیں بھی بنا لیں ٹھیک ہے. دیٹ ڈزنٹ میٹر. چونکہ اس دیوار کا میں کیا کرنا وہ یاجوج ماجوج کو کرنا وہ کریں. تو ہمارے اعتبار سے میرا سوال تو میں سن لیجئے اب میری بات سن لیجئے جو کہ ٹائم بہت ہے نا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ کی جو ریسرچ ہے آپ اس کو ریکارڈ کریں. ٹھیک ہے. ریکارڈ کرنے کے بعد جو بھی آپ کو کہنا ہے آپ اس کو ریکارڈ کریں اور اس کو آپ یا تو آڈیو ریکارڈ کریں یا ویڈیو جس طرح بھی آپ کرنا چاہتے ہیں زوم کے ذریعے کچھ بھی واٹ ایور اور اس کو آپ مجھے ای میل کریں میرے ای میل کے اوپر. میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لوں گا. اگر مان لیں آپ کے کوئی ایسے کمپیلنگ آرگیومنٹس ہیں کہ جس میں میری بات مجھے لگتا ہے کہ غلط ہے میں رجوع کر لوں گا. نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کی ریسرچ مبارک. جی میرا سوال پیدا ہوا اس حدیث کے جو آپ وہاں پہ ضعیف قرار دیا اسی لیے میرا سوال پیدا ہوا. اور وہاں جو آپ ایکسپلینیشن کر رہے تھے وہ اس حدیث سے ہٹ کے ہے. اور میرا جو ریسرچ کا ایک حصہ ہے یاجوج اور ماجوج کا جو قرآن میں 2 جگہ میں بتایا گیا ہے یہ الگ الگ کانٹیکس پہ الگ الگ یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور سورہ انبیاء کا جو آیات ہیں وہاں پہ جو یاجوج اور ماجوج کا بتایا گیا ہے وہ یاجوج اور ماجوج جو نکلنے کا جو سورہ انبیاء میں جو بتایا گیا ہے 21 نمبر سورہ کا 95 نمبر جو آیت اور 96 جو وحرمنا علی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرمنا علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون.
حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، میں معذرت چاہتا ہوں، جی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ حضرت کے چلے گئے ہیں کہیں، ان کے لیے جگہ بناتے ہیں، شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا یا غلطی سے ان سے بٹن دب گیا۔ ابو محمد بھائی، حضرت نے میرے خیال سے آپ چلے آ گئے، ایک منٹ ذرا۔ جی ہاں، حضرت، جی حضرت۔ یہ ہر ہفتے ایک ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا، یہ ریبوٹ ہوتا ہے وائی فائی راؤٹر، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، چلے ٹھیک ہے۔ تو ابو محمد صاحب، میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، آپ مجھے وہ ریکارڈنگ بھیجیے گا، میں اس کو دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے؟ میں تھوڑا اس پوائنٹ پہ جو میرا سوال تھا اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا بات کر لوں، اور پورا جو اس کے اب بارے میں میں آپ جتنا کو بھی بھائی باتیں 1 منٹ کا ٹائمر لگا دیجئے، 1 منٹ دے رہا ہوں آپ کو، اپنا سوال رکھیے گا، ادھر ادھر کی بات پھر ٹھیک ہے، پھر اگر اجازت ہے میں دوسرا سوال میں جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہے 1 منٹ میں۔ آپ نے ٹائمر لگا بھی دیا، چلے ٹھیک ہے، میں جتنا ہو سکے اتنا بول دیتا ہوں۔ یہاں جو سورہ انبیاء کا جو 95 اور 96 آیت ہے، یہاں جو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ یاجوج اور ماجوج ہے جو قبر سے نکلنے کے آئے گا، کیونکہ یہاں پہ واضح ہے سورہ انبیاء کے 95 میں، وَحَرَّمْنَا عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اہلکنا سے جن لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اس سے مطلب اللہ نے دنیا سے بھیج دیا، انہم لا یرجعون، وہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، وہ حد تک جو یاجوج اور ماجوج نکلے۔ تو یہ جو ہلاک کرنے کا جو پوائنٹ ہے، اس سے مراد ہے جو اللہ نے جن لوگوں کو، جیسے قوم عاد، قوم ثمود، یہ لوگوں کو ہلاک کیا۔ قرآن میں جتنا بھی قریہ کے بارے میں جو ہلاک ہونے کا جو ذکر آیا ہے، ان سب میں سب لوگ کو دنیا سے موت دے دیا کر کے بتایا گیا ہے۔ تو بھائی وہی ٹائم اپ ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی، زبردست ہو گیا۔ نہیں، آپ نے ریسرچ غلط کی ہے۔ آپ اگر بیسک ترجمہ قرآن بھی دیکھ لیتے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ جس کسی بھی عَلَىٰ قَرْيَةٍ نکیرہ ہے، تو یہاں صرف عاد سمود کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا کی کسی بھی بستی کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے تو اس بستی کے اوپر یہ حرام ہے، یعنی یہ ناممکن ہے کہ وہ دوبارہ پلٹ کر دنیا میں آ جائیں۔ اس کے بعد یہ بات ختم ہو گئی، اب نئی بات شروع ہوتی ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یہ قبر سے اٹھنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، فتحت کھول دیا جائے گا، وهم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے، تب ان بستی والوں کا، یعنی اس کے بعد، چونکہ یہ علامات قیامت میں سے ہے، اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی، اور قیامت کے بعد پھر جو بستی والے جن کو ہلاک کیا ہے ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ سمپل سا مطلب ہے۔ لیکن یہاں جو حدب جو الفاظ ہے، دوسرا ایک قرات میں جدس کے الفاظ میں بھی آیا ہوا ہے، اور جدس کا معنی قبر بھی ہے، اور یہ ایک اور قرات ہے 96 آیات کا، تو یہ حدب قبر کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تو وہم من کلی، وہم کی ضمیر کا مرجع اگر آپ جدس لیں قبر کے معنی میں تو یاجوج ماجوج کو ہی ہوگی۔ ہم کا مطلب ہے اہل القریہ، کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ سارے کے سارے لوگ کہ جن کو ہلاک کیا وہ ہر قبر سے نکلیں گے، اب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے ہم کو یاجوج ماجوج کی طرف کیسے لوٹا دیا؟ وہم اہلکنا کے طرف میں لوٹایا، یاجوج ماجوج کے نہیں، لیکن جتنا بھی ہلاک کیا گیا ہے وہ لوگ بھی یاجوج ماجوج میں سے ہے۔ It's quite boring for me، کیونکہ to be honest I'm sorry، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر اگر آپ کو کچھ بھی کہنا ہے، مطلب اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ضمیر کا مرجع کدھر ہے کیا ہے، آپ کو جو کہنا ہے نا اب آپ مجھے ای میل میں کہیے گا، ٹھیک ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ چلیں، شکریہ بہت۔